جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے آقا علیہ السلام کے پاس کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دوں. یہ طائف کی وادی میں جب تھے تو آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی میرے رب کا ماننے والا نکلا ہے. یہ دیکھیں رحمت کا، کیوں رحمت اللہ العالمین کہتے ہیں، ان کی محبت شفقت اور رحمت کا آپ لیول دیکھیں کہ لہو لہان ہے، خون نکل رہا ہے، خون مبارک بہ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ان کو مت مارنا. تو جو عربک لٹریچر تھا اس میں شعراء جب مشاعروں میں آتے تھے تو وہ اپنی غزل یا اپنی نظم، اپنا شعر سنانے سے پہلے قرآنک حروف مقطعات سے سملر کچھ الفاظ بولتے تھے. جیسے ہمارے قرآن میں ہے نا الف لام میم، اس طرح ان کی شاعری سے پہلے کچھ حروف ہوتے تھے جو وہ یوز کرتے تھے. تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کی تلاوت کی پہلی دفعہ جب ریولیشن پہ، تو سب سے پہلے شعراء پریشان ہوئے تھے، شاعر لوگ پریشان ہوئے تھے کہ یہ اتنے خوبصورت ڈائلیکٹ کی گفتگو کیسے آ رہی ہے، یہ عام انسان کر ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے شاعر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس لیے وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ مار دو اس شخص کو، کیونکہ یہ سب کے اندر اویئرنس لے کے آ رہا ہے کہ ہم برابر ہیں. ہم نے تو ان کا غلامی کے اوپر تو ہم سروائیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا جو ایک کوشچن سب سے پہلے آپ سے ہے کہ آپ ہمارے جو نبی ہیں ان کو ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ فلاسفر ہیں یا کیا ان کو آپ ٹیگ مطلب کوئی ٹائٹل دیتے ہیں؟ وہ فلاسفر تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں آپ، نبی پاک صلی جی اللہ جی علیہ وسلم. جی. دیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں نا علیہم السلام، جتنے بھی، وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سسٹم، یعنی جورسپروڈنس سسٹم کا مطلب ہے نظام، اور ایز خلیفۃ اللہ اس نظام کی امپلیمنٹیشن، انفورسمنٹ، اس کو انسٹیٹ کرنے کے لیے عوام الناس کو ایڈریس کرنے اور ان کو اویئر کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں. ان کا یہ میکرو لیول پہ میں نے ایک براڈر ویژن سے آپ کو ان کا ٹاسک بتایا کہ وہ دنیا میں ایک ڈائریکٹلی اللہ کے نائب بن کے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو ان پلیس کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت سی جی مناہل، آپ ان کے طاہر کے بعد مناہل کا کوشچن لیجیے گا پلیز. تو انبیاء علیہ السلام کا جو ٹاسک ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو وہ اپنے ذمہ داریاں لے کے اس دنیا میں آتے ہیں، اس میں کچھ چیزوں کی گنجائش وہ خود سے نبوت کے منصب پہ آ کے وہ گنجائش اٹیچ ہونے نہیں دیتے. مثال کے طور پہ مولا علی بہت خوبصورت شاعری کرتے تھے، لیکن نبی کو شاعری کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش نہیں دی کہ آپ نے شاعری نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ آج آپ نے کوئی شعر صادر کر دیا تو وہ اتنا خوبصورت شعر ہوگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ سے جوڑیں گے کہ یہ اتنے اچھے شاعر ہیں، تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ آیتیں انہوں نے خود سے جنریٹ کی ہوں. اس لیے ان کو شاعری کی طرف جانے ہی نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ یہ آسمان سے اترا ہوا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈائلیکٹ ہی نہیں ہے، وہ اس طرح گفتگو ہی نہیں کرتے شاعروں ادیبوں والی. آپ پوائنٹ سمجھیے گا. جی جب عربی میں شعراء اپنی شاعری مشاعروں میں سناتے تھے، اس وقت دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، جب لٹریچر بہت پیک پہ تھا، عربز اپنے لٹریچر کو پوری دنیا میں بڑا عزت اور وقار سے بیان کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. تو جو عربک لٹریچر تھا اس میں شعراء جب مشاعروں میں آتے تھے تو وہ اپنی غزل یا اپنی نظم، اپنا شعر سنانے سے پہلے قرآنک حروف مقطعات سے سملر کچھ الفاظ بولتے تھے. جیسے ہمارے قرآن میں ہے نا الف لام میم، اس طرح ان کی شاعری سے پہلے کچھ حروف ہوتے تھے جو وہ یوز کرتے تھے.
تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کی تلاوت کی پہلی دفعہ جب ریولیوشن پہ، تو سب سے پہلے شعراء پریشان ہوئے تھے، شاعر لوگ پریشان ہوئے تھے کہ یہ اتنے خوبصورت ڈائلیکٹ کی گفتگو کیسے آ رہی ہے، یہ عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے شاعر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ ٹھیک. شاعر سمجھ سکتے تھے کہ اتنا سپیریئر لیول کا کلام ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اسی طرح جب فلسفہ حیات بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فلسفی حیران تھے کہ یہ اتنا خوبصورت فلسفہ انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ تو کہتے تھے یہ میں وہ سنا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ریویل کیا ہے۔ تو وہ تسلیم کرتے تھے کہ اتنا خوبصورت فلسفہ انسان بیان ہی نہیں کر سکتا جو فلسفہ حیات آپ بیان کریں۔ تو یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ نبوت کے منصب کے ساتھ آپ اٹیچ ہی نہیں کر سکتے، چاہے وہ فلاسفر ہو، چاہے وہ پوئٹ ہو، چاہے وہ سنگر ہو، رائٹر ہو، یا یہ نبوت کے منصب کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتے۔ نبوت کا منصب جو ہے وہ بہت کلین پاکیزہ منصب ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی ایسی چیز اٹیچ نہیں کر سکتے جو انسان کا خاصہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایٹریبیوٹس جو ہیں نا فلسفے کے، شاعری کے، اور یہ انسانوں کے لیے ہیں۔ انبیاء بہت افضل ہوتے ہیں، اس چیز سے بہت سپیریئر ہوتے ہیں، وہ گاڈ کے ڈائلیکٹ کی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وہ گاڈ کا میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہیومنلی ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ہم جیسے ادنا لوگوں کے لیے یہ ایٹریبیوٹس ہیں۔ فلسفی ہو گیا، کوئی شاعر ہو گیا، کوئی ادیب ہو گیا، کوئی ایکٹر ہو گیا، کوئی ڈائریکٹر ہو گیا، پروڈیوسر ہو گیا، سنگر ہو گیا، کمپوزر ہو گیا، ٹیچر ہو گیا، یہ چھوٹے لیول کا کام، یہ انسانی لیول سطح کا کام۔ نبوت جو ہے دیٹ از ایکچولی خلیفۃ اللہ، the second in command for the Lord Almighty۔ تو مطلب ان کا خود کا فلسفہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فلسفہ جی جی بتاتے ہیں. جی جی، یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی جو بولتا ہے وہ اللہ کی بات بولتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے سر. ایک اور میں نے بات پوچھنی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ساری جو امت ہے اس کو میں ایک جی امت بنا دیتا، ایسے ہی لیکن لوگوں نے علم آنے کے بعد پرسنل ضد کی وجہ سے اختلاف کیا. جی۔ تو سر یہ بات ہے، یہ کس کیٹیگری میں جاتی ہے؟ یہ جاتی ہے اس کیٹیگری میں کہ جب حق کا پیغام عیاں ہوتا ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے عیاں کیا ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہو، یا علیہ السلام نے کیا ہو، جب حق عیاں ہوتا ہے تو اس وقت بہت سے لوگ، بہت سے قبائل اپنی ایک اجارہ داری بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس اجارہ داری کو نسل در نسل وہ چلاتے ہیں، اپنی طاقت، اپنے پولیٹیکل پریزنس، اپنے پیسے دولت، اور اپنی اس قبائل کی ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کا ایک پولیٹیکل سٹیٹس ہوتا ہے۔ جیسے ہی اسلام آتا ہے، اسلام سب کو برابر کر دیتا ہے۔ تو یہ برابری جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے اس کے لیے جس نے نسل در نسل اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا ثابت کرنے پہ لگا دیا ہے۔ اسلام آتا ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ اللہ کا میسج آیا ہو تو فرعون کو برابر کر دیتا ہے اس کے ملازم کے ساتھ، یا آقا علیہ السلام کے ٹائم پہ جب دار الندوہ تھا اور لوگوں نے اپنی اجارہ داری، اپنے پارلیمنٹ بنایا ہوا تھا، اچانک سے آقا علیہ السلام آگے کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، تم میں سے کوئی شخص بھی کسی سے افضل نہیں سوائے اس کے کہ جو متقی ہے۔ تو کتنے ہی سکولز، کتنے ہی خدا جو بنائے ہوئے ہیں 2 نمبر قسم کے، وہ سب کلیپس ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایکسیپٹنس آ ہی نہیں سکتی، آپ ان کی اجارہ داری کلیپس کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ مار دو اس شخص کو، کیونکہ یہ سب کے اندر اویئرنس لے کے آ رہا ہے کہ ہم برابر ہیں، ہم نے تو ان کا غلامی کے اوپر تو ہم سروائیو کرتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ جی جی. تو یہ جو ضد ہے نا، وہ ضد یہ ہے کہ آج ہم نے مانا، اب مثال کے طور پہ میں نام بھول گیا ہوں ازواج مطہرات میں سے،
حضرت صفیہ موسٹ پرابلی، ابھی کسی کو یاد آ جائے گا، وہ جوئش فیملی سے تھی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی، اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو دوسرے کمرے میں ڈسکشن کرتے سنا ہے، جس میں باپ میرے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ احمد علیہ السلام تو آ گئے. مسئلہ حضرت یہ ہے وہ زینب تو بنت جہش تھی میرے خیال. موسٹ پرابلی حضرت زینب تھی جی. تو انہوں نے کہا وہ تو بنی اسماعیل میں آ گئے. اب اگر ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا تو یہ بنی اسرائیل کی اتنی بڑی جو ہم نے طاقت بنائی ہوئی ہے یہ تو کلیپس ہو جائے گی. یا یہ ضد آ گئی، اور ضد آئی سیاسی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جی جی. یہ ہے کہ انسان کو میسج عیاں بھی ہو جائے تو وہ تسلیم نہیں کرتا، آج بھی نہیں کرتا. وہ تو پرانی باتیں تو نبیوں کی باتیں تو نبیوں کی. آپ ابھی بھی آپ کسی بیکورڈ علاقے میں جا کے اسلام کا میسج دے کے ان کو کہیں نا تم سب برابر ہو، تو وہ چودھری اور جاگیردار جو ہیں وہ آپ کو کہیں گے چلو نکل ادھر سے، میں نے ایسے غلام رکھے ہوئے اتنے عرصے سے، تو آ کے ان غلاموں کو اویئرنیس دے رہا ہے. یہ تقلید والے جو ہیں سب، یہ اسی کیٹیگری میں جو آپ نے پہلے بتایا تھا، بلائنڈ جو اپنا بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے بڑوں کے خلاف ہم نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی یہ ہمارے ہی گلے پڑ گئے ہیں. ایسے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے اندر سے ہی ایک ڈر سنانے والا آیا. بالکل ایک اور بات ہے سر. جی. اچھا سر، جب یہ جو سائنٹسٹ ہیں یا یہ فلاسفرز ہیں، تو یہ ہر بندہ نا کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے نا وہ بائسنس شو کرواتا ہے. مثلا جیسے ہے نا، جیسے بینیفیکٹر آئنسٹائن ہے یا کوئی بھی ہے، تو جہاں پہ جا کے یہ سر ایک لینز میں آ کے بات کرتے ہیں نا، جیسے جب بھی ان سے گاڈ کا سوال ہوا ہے نا، پرسنل گاڈ کا، تو ادھر آ کے انہوں نے ڈنڈی ماری. باقی سارا کام صحیح کرتے رہے ہیں، لیکن جو نا ادھر آ کے جو نا انہوں نے ڈنڈی ماری. تو ادھر جو نا، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرتا تھا، اور پھر ان کو یہ والی سٹیج پہ کیوں نہیں پہنچے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سائنٹسٹ فلاسفرز. نہیں نہیں، دیکھیں میں ایک بات، جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں کرتا. آپ ایک پوائنٹ سمجھیے گا، اگر ایک کرسچن مر رہا ہے تو وہ اس پہ یقین کرتا ہے تو مر رہا ہے. ایک مسلمان یقین کے ساتھ مسلمان مرتا ہے، اسی طرح ایک یہودی یقین کے ساتھ یہودی مرتا ہے. وہ یہ نہیں کہ جھوٹ موٹ کا یہودی مر رہا ہے یا جھوٹ موٹ کا کرسچن مر رہا ہے، وہ اس پہ بلیو کرتے کرتے اپنی زندگی گزارتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کتنا حق عیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں کہا، اور نبی کو کہا ہے، نبی آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ جس کو چاہیں گے ہدایت مل جائے گی، میں جس کو بڑے سخت لہجے میں اللہ تعالیٰ نبی سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. جی. یعنی کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باؤنڈریز بالکل کلیئر کر دی ہیں کہ یہ نو گو ایریا انبیاء کے لیے بھی. ہدایت میری مرضی ہے، میں جس مرضی کو دوں. کیوں؟ میں اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں. جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ انتہائی رحم دل ہوتے ہیں، اور انتہائی شفقت سے ہر کسی کو چاہتے ہیں کہ جنت میں چلا جائے. بس ان کو میسج مل جائے جنت میں چلا جائے، میسج مل جائے جنت میں چلا جائے. یہ ان کی محبت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پورا سسٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ازل سے لے کے ابد تک کا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بندہ کھڑکا دیتے، جی. وہ تلوار نکالی بندہ مار دی. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کے سامنے تو قتل ہو گیا. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اب جیسی وہ قتل کو انہوں نے کوشچن کیا ہے تو وہ کوشچن جائز تھا. بالکل. وہ الگ بات ہے کہ حضرت خضر منع کر چکے تھے کہ اب آپ نے سوال نہیں کرنا ہے، یہ تیسری دفعہ آپ ادھر سفر روک دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو انتہا ہو جاتی ہے نا. کشتی میں سوراخ کیا خیر ہے، دیوار پہ جو بنا رہے تھے گرا دی خیر ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں. ادھر انہوں نے بندہ مار دیا. اینڈ امیجن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا جو انہوں نے نہیں کیا تھا. قرآن اس چیز کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا تھا، جی. لیکن چونکہ ایک بندہ مر چکا تھا تو ہی نوز دا
impact of a murder. हम्म। तो उन्होंने पूछा है उनसे कि ये आपने क्या किया। अब खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक लिमिटेड नॉलेज दिया है जो मूसा अलैहिस्सलाम से जरा डिफरेंट है। उनके उनको कुछ सर्टेन नॉलेज ऐसा दिया हुआ था कि उनको पता था कि इस बच्चे ने, इस लड़के ने बड़े होके क्या करना है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नॉलेज तो बहुत ही ग्रेट है ना, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए हिदायत किसको देनी है, कब देनी है, वो बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इसको हिदायत देने का क्या आफ्टर मैथ होगी, क्यों इसको हिदायत नहीं देनी, इसका पास्ट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। इसलिए वो नबी को भी कह देते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव देम हिदायत डिस्पाइट यू गोइंग टू डिलीवर देम द मैसेज। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा है आकर इस्लाम के पास कि अगर आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ियों को मिला दूं, ये ताइफ की में वादी में जब थे। तो आगे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लों में कोई मेरे रब का मानने वाला निकला है। ये देखिए रहमत का, क्यों रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, उनकी मोहब्बत शफकत और रहमत का आप लेवल देखें कि लहू लहान है, खून निकल रहा है, खून मुबारक बह रहा है, और कह रहे हैं इनको मत मारना। तो अंबिया अलैहिस्सलाम और एंगल से देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सब कुछ देख रहे होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कुरान में भी, क्या है, नबी हिदायत मैं उसी को दूंगा जिसको मैं चाहूंगा। मतलब आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ये मतलब है इन सिंपल वर्ड्स। क्योंकि वो पूरी दुनिया का निजाम चला रहे हैं, उनको सब पता है कि किसको देनी है हिदायत, किसको नहीं देनी।